السلام علیکم، نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلاسفمی جو کیس ہے وہ اپنے آخری مراحل کو پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ روز کی سماعت جس میں بہت سارے انکشافات ہوئے، بہت ساری چیزیں نئی سامنے آئیں، اور وہ ایک ہی ہے کہ ایک ایمان کا جو کردار ہے وہ بھی بے نقاب ہوا ہے کہ بیسیکلی وہ ایمان نہیں، وہ کچھ اور لڑکی ہے۔ اور ساتھ یہ کہ منیر انسپیکٹر صاحب نے بھری عدالت کے سامنے جو اپنی ضمنی اور جو اپنی انویسٹیگیشن ہے وہ سامنے رکھی ہے، جس سے آپ کو کیس کی ایک منزل جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ یہ منزل کس طرف جا رہی ہے۔ اور ساتھ یہ کہ رؤف عبدالرحیم صاحب جو باقاعدہ ان مختلف درخواستوں میں بطور جو ہے وہ کیا کہ درخواست گزار کہیں گے جی، مدعی مقدمہ تھے جی، مدعی مقدمہ بھی ہیں، ان کا اس سے کیا نیکسس ہے، کیا تعلق ہے کہ جو گزشتہ سماعت پر ہمیں ملا تاثر۔ میرے ساتھ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا صاحب موجود ہیں۔ ہادی بھائی، بڑی مشکل سے یہ بھی ہے کہ ایک بہت حساس نوعیت کا کیس ہے کہ جس کو لے کر چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ بھی پاکستان جیسے معاشرے میں۔ بہرحال سلام ہے سر، آپ نے اس کیس کو لے کر اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کل یہ ایمان اصل میں کومل نکلی، یہ کیا چکر ہے، کس طرح تحقیقات ہوئی کہ ایف آئی اے نے تحقیقات نہیں کی لیکن فیکٹ فوکس نے جو ہے وہ نتیجے تک پہنچ گئے، اور اگر نتیجہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے پھر کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑا ایک سوال ہے جی وہ اس کا نام جی ایمان نہیں، اس کا نام کومل اسماعیل ہے جی۔ اور یہ وہی لڑکی ہے جس نے ہنی ٹریپ کیا ہے موسٹ آف دا وکٹمس کو اس گینگ کے۔ اس کے علاوہ ایک مختومہ نام کی بھی خاتون ہے جو ان کا اصل نام پتہ نہیں کیا ہوگا، بٹ وہ مختومہ کے نام سے تعارف کراتی رہی ان وکٹمس کو۔ آیت کیانی نام کی خاتون بھی ایک ہیں جو کراتی رہیں۔ تو مختلف خواتین تھیں جن کو اس کام کے لیے امپلائی کیا گیا تھا کہ وہ ہنی ٹریپنگ والا جو پارٹ تھا اس گینگ کے موڈس آپرینڈائی کا، اس پہ کام کرتی تھیں۔ تو اس کی بابت جو ہے وہ ایک فیکٹ فوکس کی بڑی مفصل رپورٹ آ گئی، جس کے اندر انہوں نے نہ صرف کہ اس کی نشاندہی کر دی، اصل نام بتا دیا، اس کی رہائش بتا دی، اس کا فیملی کے حساب سے ایک کرمنل ریکارڈ بھی انہوں نے دکھا دیا جو اس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہوا مغیث شاہ نام کے مقتول کا، جس کے اندر وہ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر نامزد تھا، اور اس میں بھی نیچے سے سزا ہوئی۔ اور پھر اس کی جو اپیل ہے جو ابھی بھی پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس اپیل میں ان کے وکیل صاحب جو ہیں وہ رؤف عبدالرحیم ہی ہیں۔ یعنی کہ ایک مغیث شاہ مرڈر ہوا، اس کے بعد جو کیس جس کا نمبر شاہ صاحب بھی بتا رہے تھے، جی کیا نام بتایا، منیر شاہ صاحب، مغیث شاہ، ایک منیر جو انسپیکٹر ہیں، نہیں انسپیکٹر منیر، جی 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 انہوں نے جو بات کی کہ ایک خاتون کا نمبر جس کے بعد وہ ادھر علاقہ غیر بھی گئے، جی اس مرڈر میں بھی عبداللہ شاہ کے مرڈر میں بھی یہ خاتون اور نمبر یہ جی جی آپس میں کیا نیکسس ہے؟ جی وہ نیکسس یہ ہے کہ دیکھیں عبداللہ شاہ جب گھر سے گئے اور واپس نہ آئے تو ان کے والد صاحب نے گمشدگی کی رپورٹ کرائی عامر شاہ صاحب نے تھانہ شالیمار میں، اور وہ گمشدگی کی رپورٹ کا نمبر جو ایف آئی آر کٹی وہ 342/22 تھی تھانہ شالیمار کی۔ اس ایف آئی آر کے اندر تفتیش عبداللہ شاہ خود ایک کردار ہے جس کے اوپر توہین کا جی الزام، بالکل، اس کو انکریمنیٹ کیا تھا مدعی مقدمہ رؤف عبدالرحیم نے ایف آئی آر 73 میں، اچھا سی سی آر سی اسلام آباد میں۔ اور اس کیس کے اندر جب انہوں نے عبداللہ شاہ کی گمشدگی کو ڈھونڈتے ہوئے وہ اس کی لاش تک پہنچ گئے، جب انہیں اس کی لاش ملی جس کا سر تن سے جدا تھا، ہاتھ پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے، ڈمپ کیا گیا تھا لاش کو، اور اس لاش کا ڈی این اے میچ ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ عبداللہ شاہ کی لاش ہے۔ اس کیس کے اندر بھی اس کو جو خاتون بلا رہی تھیں وہ ایمان نام کی خاتون تھی، جو نمبر وہ استعمال کر رہی تھیں 846 اینڈنگ والا، وہ رؤف عبدالرحیم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کا نمبر ہے۔ اور ایف آئی اے نے باقاعدہ تسلیم بھی کیا ہے کسی ضمنی میں۔ جی اس طرح ہی ہے، یہ انسپیکٹر منیر صاحب کی ضمنی ہے، یہ انٹرم چلان ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ میں نے جب تفتیش کی اس نمبر کی بابت کہ یہ مشکوک نمبر عبداللہ شاہ جو مقتول ہے، جو مرڈر ہو گئے تھے، ان کو بلا رہا تھا اس رات، تو یہ نمبر جو ہے یہ کس کا ہے، تو ان کو ایف آئی اے نے یہ انفارم کیا، ان کی ضمنی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر نے غالباً ایاز خان نے جو ہے وہ انفارم کیا کہ یہ نمبر رؤف عبدالرحیم کا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے رؤف عبدالرحیم کو شامل تفتیش کیا تو اس نے بھی تسلیم کیا کہ یہ نمبر میرے استعمال میں ہے، میرے واٹس ایپ کے استعمال میں ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیکٹ فوکس کی رپورٹ ہے یہ کس طرح، یعنی کہ پہلے ہم ایک ایمان کریکٹر ہے، اس کے بعد اس کی ایک تصویر بھی سامنے آتی ہے، اس کے بعد وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں یہ کومل اسماعیل ہے بیسیکلی جو آزاد کشمیر سے ہے، جی تو یہ کیسے پہنچے ہیں؟ ہماری ایف آئی اے نہیں پہنچی ماشاء اللہ۔ دیکھیں فیکٹ فوکس کی جو انٹرنل ورکنگ ہے یا ان کا بہترین تحقیقاتی صحافت ہے وہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، اور میرا خیال سے صحافی اپنی سورسز اور وہ نہیں بتاتے، بٹ قندیل صاحبہ کی یہ رپورٹ ہے، بہت انہوں نے بہترین اس پہ کام کیا۔ اور دیکھیں میرا خیال سے یہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ رپورٹ کس نے کی ہے، بات ہونی چاہیے کہ کیا کہا ہے، کہا کیا ہے، ہاں کہا کیا ہے اور کن چیزوں کی بنیاد پر کہا ہے۔ کیا آیا ان کی دی گئی رپورٹ یا ان کی بات کسی مفروضے میں مبنی ہے، ان کی خواہش میں مبنی ہے، ان کی کوئی ذاتی اناد یا وجہ ہے، یا وہ ڈاکیومنٹ سے بات کر رہے ہیں، یا وہ
عدالتوں کے ریکارڈ بات کر رہے ہیں، جیسے ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ راؤ عبدالرحیم ان کے وکیل ہیں، یا وہ ایک پرچہ دکھا رہے ہیں مغیث شاہ کے مرڈر کا، یا وہ CDRs دکھا رہے ہیں کہ کومل اسماعیل نام کی خاتون کا جو رابطہ ثابت کیا گیا ہے وہ تو ڈاکیومنٹس کی بیسس پہ ہے، اور فیکٹ فوکس نے پہلے بھی جو رپورٹس کی وہ بڑی ٹھوس ہیں، ان کو آج بھی کوئی شیک نہیں کر سکا. آپ یہ یاد رکھیں ناظر صاحب کہ ان کی رپورٹس کو کوئی شیک نہیں کر سکا، عبداللہ شاہ کے مرڈر کی رپورٹ ہو یا یہ رپورٹ جو قندیل نے کی فیکٹ فوکس کے لیے کومل اسماعیل پہ، ان کو کوئی شیک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بڑے ٹھوس شواہد پر مبنی ہے. ایمان عرف کومل، کومل عرف ایمان، جو بھی نام دیں آئی تھنک کومل اسماعیل المعروف ایمان. المعروف ایمان، یہ جو ہے یہ کتنے لوگوں سے رابطے میں تھی؟ اگر اس کے سارے نیکسس کو اگر آپ اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ضمنیاں سامنے آئی ہیں مختلف. دیکھیں جو ٹوٹل وکٹمس کا گروپ ہے جو اس گینگ کے وکٹمس بنے اور عدالتوں میں ہیں یا سزائے موت پا چکے ہیں، اناؤنس ہو چکی ہے اور اپیلوں میں ہیں، ان سب میں سے تقریباً جو NCHR کا ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ 90 سے 95% لوگوں کو لڑکی نے بلایا. وہ لڑکی بدل سکتی ہے بٹ لڑکی نے بلایا. یہ جو لڑکی ہے کومل اسماعیل، اس کی جو ہنی ٹریپنگ کی چیزیں ہیں وہ ایڈوکیٹ ایمان زینب حاضر نے عدالت میں اس دن چارٹ بھی دیا اور اس کے اوپر دکھایا CDRs کے تھرو کہ کیسے کومل اسماعیل کا رابطہ کس کس ملزم سے تھا. وہ سارے ملزمان بلیسمی کے پرچوں میں اس وقت انکریمنیٹ ہو چکے ہیں فالسلی. اس کیس میں جو FIR 73 ہے جس کے راؤ عبدالرحیم مدعی ہیں، اس کیس کے اندر عبداللہ شاہ کو تو قتل کر دیا، بٹ جو باقی لوگ تھے جیسے کہ بنیامین اور بنیامین نہیں، یہ محسن سلطان اور زاہد، یہ دونوں بھی اس پرچے میں نامزد تھے اور آج ٹرائل فیس کر رہے ہیں اڈیالہ میں رہتے ہوئے، اسلام آباد CCRC کی کورٹ میں ٹرائل فیس کر رہے ہیں. ان کا بھی بیان لیا انسپیکٹر منیر نے اڈیالہ جا کے، کیونکہ جب وہ نمبر چیک کر رہے تھے رات کو کہ عبداللہ شاہ کو کون لڑکی بلا رہی تھی، تو اس لڑکی نے اور کس کس کو فون کیا تھا وہاں سے ٹریس کر کے جب ان کے گھر پتہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے دونوں خاندانوں کے بچے گھر سے گئے تھے لڑکی کو بلانے، واپس نہیں آئے. انسپیکٹر منیر صاحب نے تو باقاعدہ بھری عدالت میں سامنے کہا کہ راؤ صاحب کا نمبر تھا جی، جس کی تحقیقات کے لیے وہ ادھر گئے. جی، یہ کیسے ثابت ہوا؟ نمبر تو ان کے نام پہ نہیں تھا. جی، نمبر ان کے پاس صرف نمبر تھا، ان کو علم نہیں تھا کس کے نام ہے. اچھا، جب انہوں نے اس کا سیلر ڈیٹا کمپنی سے نکالا ریکارڈ تو وہ نسرین نامی خاتون کے نام تھا. نسرین نامی خاتون بنیر میں رہائش پذیر تھیں. تو IO صاحب انسپیکٹر منیر بنیر گئے، وہاں جا کے اس عورت سے پوچھا تو ان خاتون نے کہا، انہوں نے لالمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ نمبر نہ میں نے ایشو کرایا ہے، نہ میرے استعمال میں ہے، نہ مجھے اس کا علم ہے کہ میرے نام پر ایسا کوئی نمبر ایشو ہوا ہے. اس بات کی بابت انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی اپنا لکھ کے دیا اور ان کے بیٹے نے بھی ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا. یہ بات FIA نے تفتیش کے دوران FIA نے معلومات فراہم کرنے کے دوران انسپیکٹر منیر کو کہی کہ یہ نمبر تو دراصل راؤ عبدالرحیم کے استعمال میں ہے واٹس ایپ پہ، اس نمبر کے تھرو وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطے میں ہیں کیونکہ وہ مدعی بھی ہیں اور پروسیکیوٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے بلاسمی کے پرچے. اس بات پہ جب انہوں نے راؤ عبدالرحیم کو شامل تفتیش کیا تو اس نے اپنی 161 کی اسٹیٹمنٹ میں یہ تسلیم کیا کہ یہ نمبر واقعی میں میرا ہے، 846 والا نمبر میرا ہے، میں استعمال کر رہا تھا. جو بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے FIA کو سرنڈر کر دیا، یہ وہی نہیں، یہ وہ اسپین والا نمبر ہے. اچھا، وہ ایک اور نمبر ہے، وہ بھی اور وہ نمبر تو ایک بلاسفمس گروپ کا ایڈمن بھی ہے. اچھا، اور وہ نمبر جو ہے انہوں نے استعمال کیا ایک درخواست میں اور کہا کہ اس نمبر پہ مجھے بلاسفمس کانٹینٹ موصول ہو رہا ہے تو میں شکایت کرنے آیا ہوں. اور وہ نمبر پھر بعد میں لڑکوں کو پھنساتا رہا لڑکی بن کر، اس کی بابت یہ کہتے ہیں کہ میں نے FIA کو سرنڈر کر دیا تھا. یہ نمبر الگ ہے. جی، اور یہ جو نمبر یہ والا ہے 846 والا، اس کی بابت انہوں نے انسپیکٹر منیر کو جو بیان دیا 161 کی میں، انہوں نے کہا مجھے FIA نے یہ سم فراہم کی تھی. ہمیں تو اس ایسی کوئی روٹین کا نہیں پتا کہ FIA سمیں بیچتی بھی ہے، ہم تو جا کے فرینچائز یا کسی ڈیٹا پرووائڈر سے سم خریدتے ہیں اپنا بایو میٹرک دینے کے بعد. عبداللہ شاہ کیس میں نزاکت اور زاہد، یہ کیا میٹر تھا؟ جی، یہ جب یہ قتل کی تفتیش ہو رہی تھی کیونکہ باڈی مل چکی تھی تو مدثر شاہ نام کا جو IO ہے جس کی بہت زیادہ ملوث پایا گیا ان سب کیسز کے اندر، ان سب بے ضابطگیوں میں، اس نے پولیس کی مرڈر انویسٹیگیشن کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے انسپیکٹر منیر کو IOs کو یہ بتایا کہ دراصل راؤ عبدالرحیم نہیں ہے اس قتل میں، یہ دو اور شخص ہے. نزاکت کا خاص طور پہ یہ نزاکت ہے جو اس قتل کا ذمہ دار ہے، کیونکہ مجھے اس کی کوئی چیٹس ملی ہیں یا مجھے کوئی ایسی بات ملی ہے. تو انہوں نے اس کو جو ہے نا اپنی انویسٹیگیشن کے ٹریک سے ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے کیا تھا. اس سے بھی انسپیکٹر منیر نے نزاکت کا بیان لیا، اسے شامل تفتیش کیا، شواہد کی روشنی میں بتایا کہ وہ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے. نزاکت کو پھر 295C کے پرچے میں انکریمنیٹ کر کے سزائے موت بھی دی گئی، ابھی اس کی اپیل پڑھنے گیا. کل آپ نے ایک انکشاف بھی عدالت کے سامنے کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. جج صاحب نے بڑے حیرت گزارا کہ کیا مطلب کہ یہ چیز بھی نہیں ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک روٹین ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں جب اثر انداز ہو کر
گواہوں کو یا مدعی مقدمہ کو انٹیمیڈیٹ کر کے قتل کے مقدمات سے اپنے آپ کو نکالا جاتا ہے، سبورٹ کیا جاتا ہے کورٹ جسٹس کو، تو ڈاکیومنٹس کو غائب بھی کیا جاتا ہے عدالتی ریکارڈ سے بھی، کبھی کبھار پولیس فائل سے بھی۔ اس کیس میں پولیس فائل جو 342 کی ہے اس میں تو ڈاکیومنٹس موجود ہیں، لیکن مدثر شاہ نے جو ایک گریونگ فادر، ایک ٹوٹے ہوئے شخص جس کے پاس اس کے بچے کی سر تن سے جدا لاش موجود تھی اور وہ اس کے انصاف کا تقاضا کر رہا تھا، مدعی تھا ایک قتل کے مقدمے کا، اس شخص کے خلاف سرچ اینڈ سیجر وارنٹ حاصل کیا، اسے گھر پہ ریڈ کی، اس کی ڈیوائسز کانفسکیٹ کی، اور پھر اس کو اریسٹ نہیں کیا، اسے کہا پری اریسٹ کرا لو، اب تمہیں صرف یہ مدعی مقدمہ ہی بچا سکتا ہے بلاسفمی کا۔ مدثر شاہ نے کہا کہ یہ جو مدعی مقدمہ ہے رؤف عبدالرحیم یہی تمہیں بچا سکتا ہے، اور پھر اس کی بیل کرائی گئی 295C میں، اور ادھر سے اس کا بیان دلوایا گیا کہ رؤف عبدالرحیم میرا ملزم نہیں ہے، میں نے خود تصدیق کر لی ہے۔ اب ان کی تصدیق جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں یہ بیان دیا ہوگا، کس قسم کا خوف ہوتا ہے، کیا ان کے ساتھ کیا گیا۔ وہ تو جج صاحب بھی کرتے کہ ایک بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ راضی نامہ یہ ہے کہ میں نے تحقیقات کی۔ بالکل بڑا عجیب ہے نا کہ راضی نامہ دیا کہ ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں ایک تفریق ہے، اس میں قانونی طور پہ ایک تفریق ہے، کمپاؤنڈیبل اوفینسز یعنی کہ جو مدعی مقدمہ معاف کر سکتا ہے مقدمات کو، اس طرح 302 بھی ایک کمپاؤنڈیبل اوفینس ہوتا ہے۔ اگر ان کے والد اس وقت یہ کہتے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ملزم کو معاف کر دیا اس قتل کے لیے، تو آج یہ باتیں نہ ہو سکتی، لیکن کیونکہ ان کا بیان ایسا ہے کہ میں نے اپنی تصدیق کر لی اور رؤف عبدالرحیم میرا ملزم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیس آج بھی کھل سکتا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے آنریبل کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا، کل کورٹ میں اناؤنس کیا، اسپیکنگ آرڈر بولا، وہ یہ تھا کہ آئی جی اسلام آباد اور DG FI اس کی تفتیش کریں گے اور اس کے بعد رپورٹ دیں گے 4 ہفتے میں۔ نقشے پیش کرنے کی بات کر رہے تھے آپ جی، یہ کیا چکر ہے؟ یہ نقشہ ہے جو فیکٹ فوکس نے بنایا ہے بیسڈ آن دی انٹرم چلان گیون بائی انسپیکٹر منیر، اور وہ نقشہ یہ شو کرتا ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 پہ F10 میں جہاں سے عبداللہ شاہ اغوا ہوتا ہے وہاں پہ 2 نمبر ایکٹیو پائے جاتے ہیں، 607 اینڈنگ نمبر جو کہ رؤف عبدالرحیم کا ہے وہ مانتے ہیں میرا ہے، اس نام سے وہ درخواستیں دیتے رہے ہیں FI میں۔ یہ جہاں پہ ڈیڈ باڈی ملی وہاں نہیں جہاں سے اغوا ہوا، جہاں سے اغوا ہوا وائٹ کلٹس کے اندر ایک خاتون چلا رہی ہیں اس گاڑی کو، اس کی CCTV فوٹیج موجود ہے معروف ہاسپٹل سے، وہاں پہ دونوں نمبر ایکٹیو ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 جہاں پہ ان کا آفس ہے جہاں سے کہتے ہیں وکالت کرتے ہیں G8 میں، وہاں پر یہ نمبر دونوں ایکٹیو پائے گئے۔ پوائنٹ نمبر 3 پر جا کر جو راؤ صاحب کا ذاتی نمبر ہے 607 وہ سوئچ آف کر دیا گیا، بٹ جو لڑکی والا نمبر تھا جو بعد میں تسلیم کیا انہوں نے کہ ان کا ہے 846 والا، وہ آن رہا۔ پوائنٹ نمبر 4 پہ لاش کو ڈمپ کیا گیا، وہاں پہ بھی 846 لڑکی والا نمبر ایکٹیو تھا، ان کا ذاتی آف تھا، اور آگے جا کر پھر اس کا پلی فیلر بنایا گیا۔ تو یہ بڑی ٹھوس اور شواہد اور CDR مبنی تفتیش ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس رات لڑکا اغوا ہونے کی جگہ پر بھی، ان کے دفتر میں بھی، اور اس کے بعد لاش ڈمپ کرنے کی جگہ پاس بھی۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کیس اپنے اینڈنگ کو جا رہے ہیں، یہ جج صاحب نے اتنی سماعتیں کی ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں ہماری تو وہاں پہ پریئر یہ ہے کہ ایک آزاد اور ایک طاقتور کمیشن بنایا جانا چاہیے جو کہ انکوائریز ایکٹ کے تحت بنے اور ریٹ آف مینڈمس کے تحت بنایا جائے اور کنٹینیوس مینڈمس کے تحت بنایا جائے، جس کے پریسیڈنٹ موجود ہیں۔ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے بھی ایسے کمیشن تشکیل دے چکی ہے جو اپنا ایک آزاد کام کرتی ہیں اور اس کام کے بعد اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرتی ہیں اور عدالت اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے۔ تو ہمارا تو اتنا سا مطالبہ ہے، اور اس مطالبہ بالکل جائز اور جسٹیفائڈ مطالبہ ہے، کیونکہ یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ 400-450 افراد صرف جیلوں میں یا سزائے موت کے بعد کال کوٹشوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی فیملیز کی بات ہے۔ اور ان کی مخالفت جو دوسرے فریقین ہیں وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کمیشن نہ بنائیں، FIA کو کہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کمیشن نہ بنائیں، تو FIA پہ تو الزام ہے، اور FIA کی کلوژن اس گینگ کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے اس سے بڑا FIA جب میں کہتا ہوں تو میں چند افسران کی بات کرتا ہوں، پورے ادارے کی بات نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں ہم پولیس کے بھی بہت ناقد ہیں، مگر پولیس میں انسپیکٹر منیر جیسے افسران بھی موجود ہیں، وکلا میں باتیں ہوتی ہیں، وکلا میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، جی صحافیوں میں موجود ہیں، بالکل ایسے ہے۔ اور لیکن وہ آپ نے جو مجھے پوچھا تو FIA کلوژن چند افسران کی ثابت کرنے کے لیے یہی بہت ہے کہ اس کیس کے اندر ہم آرگیو کر رہے ہیں اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق، اس کی بیسس پہ سرکاری رپورٹ کے مطابق، NCHR کی رپورٹ کے مطابق ہم یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ ایک گینگ ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ ہنی ٹریپنگ اور کے تھرو لوگوں کو پھنساتا ہے، اور پھر ایویڈنس پلانٹنگ کے واقعات ہیں، ایویڈنس ٹیمپرنگ کے ہیں، کسٹوڈیل ٹارچر کے ہیں، ڈیتھس ہو چکی ہیں، عدالتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ کتنی ڈیتھ ہو چکی؟ دیکھیں ٹوٹل 5 ڈیتھس اس وقت ہو چکی ہیں، اور یہ وہ نمبر ہے جو رپورٹ ہوا ہے، عبداللہ شاہ سمیت 5 ڈیتھس ہیں۔ اچھا، تو ہمارا کیس یہ ہے، اس کیس کو آرگیو کرنے پر بھی یا اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ لکھنے پر بھی ہمیں FIA کی طرف سے نوٹس آ چکا ہے، جس کے مدعی حسن ماں بھی ہیں۔ ماشاء اللہ۔
تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قسم کی کلوژن ہے. تو یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کمیشن بنے گا تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیں کمیشن بنے گا تو خوش. کمیشن تحقیقات کرے گا, کوئی فائنڈنگز دے گا. بالکل بالکل کمیشن بننا چاہیے, اس کو سننا چاہیے, ان بلاسفیمی کے پرچوں کے مدعیان کو بھی سننا چاہیے, انہیں ایف آئی اے کے افسران کو بھی سننا چاہیے, انہیں ہم وکلا سے بھی انفارمیشن اگر کوئی چاہیے تو ہم حاضر ہیں, اور جو ملزمان جیلوں میں ہیں ان سے بھی سننا چاہیے. اس کے بعد جو بھی وہ رپورٹ دیں گے, ظاہری بات ہے وہ اپنا پرسنل اوپینین تو نہیں دیں گے, وہ تو ٹھوس شواہد اور انفارمیشن گیدرنگ کے بعد اپنا دیں گے کہ ہمارے پاس کیا سچویشن سامنے آ رہی ہے, کیونکہ یہ کام کانسٹیٹیوشنل کورٹ کر نہیں سکتی. اب تک کتنی سماعتیں ہو چکی ہیں؟ اب تک جی دیکھیں بیچ میں جب انہوں نے ڈی بی کے سامنے رکھوا لیا تھا اس کو رکوانے کے لیے یا اور کچھ روڑے حائل کیے تھے, تو اس وقت تو آئی تھنک 16 سے 18 ہیئرنگز ہو چکی تھیں. اب اس کے بعد بھی بہت ساری ہو چکی ہیں. یہ ایوری ڈے ہوتا ہے اور آلموسٹ ایوری ڈے ہوتا ہے, اور اس کے بعد لائیو اسٹریم بھی ہوتا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ ہادی بھائی, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا, اور رو عبدالرحیم صاحب آپ کے سامنے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کورٹ میں آ چکی ہیں. امید ہے کہ منڈے کو آپ کورٹ میں آپ کو موقع بھی دیا جائے گا کہ آپ وہاں پر اس سلسلے میں اپنی جو چیزیں وہ سامنے رکھیں, آپ اس کو بھی رپورٹ کریں گے, بتائیں گے کہ کیا راؤ صاحب جو ہے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دیتے ہیں, یا ہمارے پلیٹ فارم میں کہنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. اس دن تھے عدالت میں ہیئرنگ سے پہلے, بٹ آئی تھنک ہیئرنگ شروع ہونے سے پہلے شاید چلے گئے, کہیں وہ مصروف ہوں گے شاید. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس پہ کیا کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.